کہانی اندھیرا کمرہ۔ کہتے ہیں کچھ دروازے صرف اس لیے بند رہتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے صرف اندھیرا نہیں کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ علی ایک 22 سال کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اسے پرانی جگہ دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس کے دوست حسن سے پتہ چلا کہ اس کے شہر سے کچھ دور ایک پرانی حویلی جیسا گھر ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ علی نے فوراً ڈیسائیڈ کیا کہ وہ وہاں جائے گا۔ اگلی صبح علی اور حسن نے بائک نکالی اور اس سنسان گھر کی طرف چلے گئے۔ گھر سچ میں پرانا تھا، دروازے پرانے لکڑی کے، زنگ لگے تالے اور اندر سے کچھ ٹوٹا ہوا۔ جیسے ہی دونوں اندر گھسے انہوں نے دیکھا کہ ایک کمرہ کا دروازہ بند تھا جبکہ باقی ہر کمرہ کھلا تھا۔ دروازے پر خون کے نشان تھے۔ حسن نے کہا، علی چلتے ہیں، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن علی نے مسکرا کر کہا، بس ایک نظر ڈال کر چلتے ہیں۔ جیسے ہی علی نے اس بند دروازے کا تالا توڑا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چلا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ایک کونے میں کسی عورت کی تصویر لٹکی ہوئی تھی۔ اس عورت کی آنکھیں ایسی لگ رہی تھیں جیسے انہیں دیکھ رہی ہوں۔ اچانک حسن نے کہا، علی پیچھے دیکھو۔ علی نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، ایک عورت کالے چادر میں صرف چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی، بنا ہلے بنا بولے۔ علی کے چہرہ پیلا پڑ گیا، اس کی سانس رک گئی۔ عورت نے صرف ایک لفظ کہا، واپس جاؤ۔ دونوں چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگے، بائک لے کر سیدھا شہر آ گئے۔ رات کو علی نے جب اپنا فون چیک کیا تو دیکھا اس میں جو تصویر اس کمرے کی لی تھی اس میں عورت کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ علی نے پرانے کمرے کا راز جان لیا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے وہ چین سے نہیں سو سکا۔ ہر رات اسے لگتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اسی عورت کی تصویر جسے اس نے کمرے میں دیکھا۔ 3 مہینے گزر چکے تھے۔ علی نے شہر چھوڑ دیا اور اپنی نانی کے گاؤں چلا گیا۔ سوچا تھا وہاں سکون ملے گا، لیکن ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی دیوار پر وہی پرانی عورت کی تصویر لگی ہوئی تھی، بنا کسی نے وہاں لگائے۔ علی نے چلا کر تصویر پھاڑ دی، لیکن تصویر پھاڑتے ہی لائٹ چلی گئی اور ایک آواز آئی، تم نے دروازہ کھولا تھا، اب اسے بند نہیں کر سکتے۔ علی کی نانی نے صبح اسے بتایا کہ بیٹا، وہ حویلی جہاں تم گئے تھے، اس عورت نے خودکشی کی تھی۔ وہ ہر اس شخص کے پیچھے چلی آتی ہے جو اس کمرے کا دروازہ کھولتا ہے۔ علی نے کان پکڑ لیے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اس رات علی نے سپنے میں دیکھا کہ وہ عورت کہہ رہی ہے، تمہیں اس کمرے میں لوٹنا ہوگا، ورنہ تم ہر جگہ مجھے دیکھو گے لیکن کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ علی نے واپس اس حویلی جانے کا فیصلہ کیا، اس دروازے کو دوبارہ بند کرنے کے لیے۔ اگلے دن علی نے واپس اس حویلی کا رخ کیا تھا جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اس کمرے کا دروازہ دوبارہ بند کرے تو اس عورت کی روح وہاں پھر سے قید ہو جائے۔ لیکن جب علی وہاں پہنچا، دروازہ پہلے سے کھلا تھا اور اندر لکھا تھا، وہ واپس آ گئی ہے، اس دفعہ دیکھنے کے لیے نہیں، لے جانے کے لیے۔ علی نے فلیش لائٹ آن کی اور دھیرے دھیرے کمرے میں گھس گیا۔ ہر طرف ہوا کی سی آواز تھی اور اندر بہت ٹھنڈ تھی، لیکن اندر کوئی تھا۔ ایک کرسی پر کوئی بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ دھیرے سے اٹھایا۔ وہی عورت تھی، لیکن اس دفعہ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، صرف انتظار تھا۔ اس نے کہا، تم نے مجھے جگایا، اب صرف تم ہی مجھے سلا سکتے ہو، لیکن اس کی ایک قیمت ہے۔ اچانک علی بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ 1915 کا زمانہ تھا۔
حویلی بالکل نہیں تھی، لوگ زندہ تھے اور اس عورت کا نام سغرا تھا۔ علی نے دیکھا کہ لوگ اسے پاگل کہہ رہے ہیں اور اسی کمرے میں بند کر رہے ہیں۔ اس کمرے میں اسے زندہ دفن کیا گیا تھا اور کمرے میں اس کی روح تب سے انسان صاف جاتی تھی۔ علی نے سب دیکھا، سب محسوس کیا اور سمجھ گیا اس روح کو آزادی چاہیے تھی، نہ کہ بدلہ۔ علی نے واپس اپنے وقت میں لوٹ کر اس کمرے میں سغرا کا نام لکھا اور ایک سغرا فاتحہ پڑھی۔ کمرے کا دروازہ دھیرے دھیرے بند ہو گیا اور ایک روشنی سے چمکی۔ سب کچھ واپس نارمل لگنے لگا۔ اگلی رات علی نے سپنے میں دیکھا کہ اس کے سپنے میں سغرا آئی ہے اور مسکراتے ہوئے صرف اتنا کہا، شکریہ، مگر ہر کمرہ بند نہیں ہوتا، کچھ دروازے ابھی بھی کھلے ہیں کسی اور کا انتظار میں۔ اندھیرے کمرے اب بند ہو گئے ہیں، لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔